الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآية. قال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حقیقت کے اندر ماہ رمضان کا سارا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لٹانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اس امت کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک خاص ذریعہ اور بہانہ بنایا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر لے، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے کہ جس سے یہ میری محبوب کی امت کے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔
سارا مہینہ ہی رحمتوں والا، سارا مہینہ ہی مغفرتوں والا، لیکن ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی ہیں، مغفرتیں ملتی ہیں، اور جتنا چھٹکارا ملتا ہے وہ باقی 20 دن ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو آخری رکھے ان کا نام ہی میرے پیارے پیغمبر کیا، پھر دوسرا گزر گیا، اب تیسرا عشرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سمندر ایسے بہا دیے اور انسان کے لیے مغفرت کا لینا آسان سے آسان فرما دیا اور نام ہی رکھ دیا جہنم سے خلاصی کا سبب، فرمایا آؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کا معمول مبارک بیان فرماتی ہے کہ جس وقت آخری عشرہ شروع ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے، ذرا دیکھیے گا حدیث پاک کے الفاظ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی قال اذا دخل العشر احیاء لیلہ وأيقظ أهله وشد مزرعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان النبی کان اذا دخل العشر، کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا احیاء لیلہ، میرے پیارے پیغمبر اپنی راتوں کو زندہ فرما لیتے۔ کیا مطلب؟ راتوں کا سونا ختم فرما دیتے، صرف خود نہیں بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگا کے رکھتے۔ وَشَدَّ مِزْرَعَهُ، اور میرے پیارے پیغمبر اپنی کمر کو باندھ لیتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سختی سے سختی اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار فرما لیتے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا لنگوٹا کس لینا، جی اس کے لیے شد مزرعہ، اور میرے پیارے پیغمبر تیار کر لیتے اپنے آپ کو۔ اور دوسری حدیث بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات بینہن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات بینہن، فرمایا یہ درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز تک، فرمایا درمیان میں انسان سے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہو گئے، فرمایا دوسری نماز کے لیے آیا وہ پہلے درمیان میں ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے، فرمایا صرف رمضان کو پا لینے سے اللہ تعالیٰ کو پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ اس کے لیے تو توبہ شرط ہے، سچے دل سے توبہ کرے گا فرمایا تب وہ گناہ معاف ہوں گے۔
اور میرے پیارے پیغمبر کی دوسرے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، او کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور کوشش فرماتے، اور میں اس کے علاوہ باقی دنوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتنی محنت کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ اور میں اس لیے کہ ماہ رمضان کے جو آخری ایام ہیں، یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ بڑی فضیلت والا، بڑی کمال والا، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے بنائے، اور پھر سب سے بڑا مرتبہ جو بنایا، اور میں اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس کو 1000 مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فإنا أنزلناه في ليلة القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ فرمایا سننے والے مخاطب تجھے کیا پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور ایک رات اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور اس کی اتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اتنی عظمت اس ایک رات کی بنی ہے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ وہ صرف یہ فرمایا کہ انزلنا، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ فرمایا قرآن کی نسبت اس رات سے لگی، میں اللہ تعالیٰ نے رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر، نسبت جو لگی قرآن مجید سے۔ فرمایا مہینے کی نسبت قرآن سے، میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو سارے مہینوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں؟ نسبت جو قرآن سے ہو گئی۔ فرمایا قرآن سے جو نسبت لگ گئی، فرمایا پیارے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ فرمایا آپ کو قرآن ملا، قرآن کی نسبت میرے پیغمبر سے بنی، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، اگر عظمتیں چاہتے ہو، اگر دنیا میں اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، تو تم بھی اپنی نسبت قرآن سے لگا لو، تم بھی اپنا تعلق قرآن سے بنا لو، جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال، فرمایا دنیا کائنات میں بڑے بڑے استاد بھی ہو گزرے، بڑے بڑے شاگرد بھی ہو گزرے، فرمایا بڑا ناز ہے استادوں کو اپنے علم پہ، اور شاگردوں کو اپنی شاگردی پہ، استادوں کو شاگردوں پہ، شاگردوں کو استادوں پہ، فرمایا بڑا ناز ہے۔ اور اس کو جیسے عقل مند بھی گزرے، فرمایا بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کسی کے بارے میں یہ الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا بڑے بڑی جگہ پہ پڑھانے والے اپنی جگہ پہ، فرمایا بڑے بڑے دعوے کرنے والے اپنی جگہ پہ، لیکن میں پیغمبر کے ہاں، میرے رب کے ہاں دنیا کائنات سے بہترین وہ استاد ہے، فرمایا جس کے پاس مسند تو نہیں ہے،
بیٹھنے کے لیے کوئی اعلیٰ اسٹیج تو نہیں ہے، بلکہ فرمایا اتنی بات ہے مسجد میں بیٹھا ہے اور میں ٹوٹے ٹوٹے مسلے پہ بیٹھ کے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہے جو پڑھا رہا ہے، فرمایا یہ دونوں میرے رب کو دنیا کائنات سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ نسبت جو قرآن سے لگ گئی، نسبت جو قرآن سے مل گئی میرا بھائی، اور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اور مرتبہ بھی کہاں پہنچا دیا۔ یہ ایک کپڑا ہے جسے میں نے اپنے زیب تن کیا ہے، ایک کپڑا جسے آپ نے زیب تن کیا ہے، اور یہ بھی ایک کپڑا ہے جس کا غلاف بنا ہے قرآن مجید پہ۔ اس کو کیوں عظمت ملی؟ جائے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے تو سستا ہوگا میرے کپڑوں سے، قیمت کے اعتبار سے آپ کے کپڑوں سے سستا ہوگا، لیکن عظمت کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کس سے مل گئی؟ قرآن مجید سے۔ اسی لیے قیامت کا دن ہوگا، ہمیں جب ساری دنیا کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمیں کیا دیکھا جائے گا؟ اچانک سے ایک طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے سروں پہ بڑے بڑے تاج رکھے ہوئے ہیں، ان تاجوں کی اتنی خوبصورتی اتنی چمک ہوگی، ہمیں کا ضوء الشمس، ہمیں سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں پوچھنے والے پوچھیں گے آج یہ کون خوش قسمت لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے سروں پہ یہ تاج سجائے گئے ہیں، قیامت کے میدان میں تاج پہن کے آ رہے ہیں۔ بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ بولتے جی حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ نہیں، حافظ قرآن کے، بولو حافظ قرآن کے والدین ہیں، اور ان کو کتنی محنت پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ حالانکہ محنت تو کی ہے حافظ صاحب نے، محنت تو کی ہے قاری صاحب نے پڑھانے پہ، ان کی کیا محنت ہے؟ ان کا صرف اتنا کردار ہے کہ ایک رات میں بیٹھ کے میاں بیوی نے یہ فیصلہ اور مشورہ کیا کہ ہمارا بھی ایک بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور میں صرف وہ چند لحظے، وہ چند سیکنڈ، وہ چند منٹ کا فیصلہ کہ اپنے اپنی اولاد میں سے کو حافظ قرآن بنانے کا مشورہ کیا، اور میں یہ اس ایک منٹ کے مشورے کا صلہ ہے، اتنا بڑا تاج ہے، اور میں دنیا کائنات دیکھنے والے رش کریں گے اور روئیں گے اور دھاریں گے، کاش کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک حافظ قرآن ہوتا۔ آج تو ہم اسے لگاتے ہیں نا کہ جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، لولا ہے، لگ رہا ہے، انا ہے، جیتو رہا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں، چلے جی، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ اور نہیں تو ٹکر کا بنا بسی۔ ہم نے جب دین اسلام کو لوگ ہی ایسے لیے ہیں اور پھر گلا کرتے ہیں جو مولوی ہیں گیتا کے، اور ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ وہ کبھی نہیں سوچا۔ اچھا جی ہاں، تو ليلة القدر کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ نسبت قرآن سے، نسبت قرآن سے لگ گئی، اور میں عظمت بھی ہے، مقام بھی ہے، کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، اور میں اتنا مقام کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میں ایک رات کی عزت، ایک رات کی عظمت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، کتنے؟ 83 سال، اور میں یہ ایک رات 83 سال سے زیادہ عظمت والی ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے مقام عطا فرمایا، فرمایا یہ عظمت ملی قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا، یہ حدیث پاک کے حوالے سے، فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربہم، خاص کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ،
فرمایا ہر معاملے کا حکم لے کے دنیا میں آتے ہیں. فرمایا وہ لیلۃ القدر میں، وہ اس لیلۃ القدر میں فرمایا فرشتوں کا نزول دنیا کے اندر ہونا، فرمایا اس رات کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتے ہیں. اب وہ بھی سنیے گا حدیث مبارک، یہ ترغیب الترغیب و ترغیب حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 61 پہ یہ حدیث مبارک ہے جو پڑھنے لگا ہوں. فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَهْبِطُ فِي كُتُبٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْفُعُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهُ 100 جناح. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جس وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ عظمت والی رات آتی ہے، فرمایا یأمر اللہ عز وجل جبرائیل، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں. فرمایا فَيَهْبِطُ فِي كُتُبٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا وہ فرشتوں کو ایک بہت بڑے جھرمٹ کے ساتھ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ زمین کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے. وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک پرچم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فَيَرْقُضُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فرمایا جو بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر جا کے وہ لگا دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں آئے اور جس وقت آتے ہیں ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہے، وہ بیت اللہ شریف کے اوپر لگا کے، اور میں باقی جتنے بھی ان کے ساتھ فرشتے ہیں ان کو کیا حکم ہوتا ہے فَيَحُطُّ جِبْرَائِيلُ الْمَلَائِكَةُ فِي هَذَا اللَّيْلَةِ فَيُسْلِمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جاؤ پوری دنیا کے اندر، ادھر ادھر جاؤ، ہر ایک آدمی کو دیکھو کون کیا کر رہا ہے. فَيُسْلِمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ، فرمایا یہ سارے کے سارے فرشتے دیکھتے ہیں جو بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے عبادت میں، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا یہ سارے کے فرشتے ان تمام کام کرنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں. وَيُصَافِحُونَهُمْ، فرمایا ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں. وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور ان کی ہر دعا پر یہ فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا منہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آمین. یا اللہ ان کو یہ عطا کر یہ جو آپ سے مانگ رہے ہیں. فرمایا یہ سلسلہ کہاں تک رہتا ہے حتی یطلع الفجر، فرمایا جب تک سحری کا ٹائم نہیں ہوتا، فرمایا صبح فجر صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت تک یہ سارے کے سارے فرشتے زمین پہ رہتے ہیں، اسی طرح پھیلے رہتے ہیں زمین پہ. فرمایا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرَائِیل، جس وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں سارے فرشتوں کو اور کہتے ہیں یا معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اور ساری جماعت فرشتوں کی اب ہمارا کام ختم ہو گیا، چلو واپسی کا سامان تیار کرو، چلو جی واپسی چلنا ہے، الرحیل الرحیل کوچ کرنا ہے، چلو جلدی کرو. سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے فیقولون یا جبرائیل، کہتے ہیں فرشتے اے جبرائیل ہمیں ایک بات تو بتا، فیما ثنا اللہ فی حوائج المسلمین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتا جبرائیل یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج ساری رات کے اندر عبادت کرتی رہی ہے، ہم پوری روح زمین کے چکر لگاتے رہے، دیکھتے رہے لوگوں کو اپنی اپنی عبادت میں مصروف تھے،
بتائیے گا ما صنع اللہ فی حوائج المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی دعاؤں کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا ہے۔ الفاظ ذرا غور سمجھیے گا، فرمایا فی ما صنع اللہ فی حوائج المسلمین، کیا لفظ ہے جی؟ مسلمین۔ بتائیے گا جبرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومن لوگ ہیں، یہ جو مسلمان موحد لوگ اللہ سے مانگ رہے تھے، ان کی دعاؤں کے بارے میں کیا بنائے؟ حوائج المسلمین، حوائج المسلمین فرمایا، اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اس رات کے اندر فرمایا مانگنے والے تو بڑے ہوں گے، فرمایا بڑے بڑے چیزیں مانگنے والے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ مانگنے والے ہوں گے، لیکن ملے گا صرف ان کو المسلمین، جو میرے پیارے پیغمبر کے پیغام کو مان کر شرک سے بچنے والے ہوں گے۔ کیا ہوگا جی؟ جن کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا۔ فرمایا اس لیے خاص کر کے لفظ فرمایا فی حوائج المسلمین، فرمایا بتائیے گا ان مومنین کی دعاؤں کا کیا بنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے ہیں۔ فیقول، حضرت جبرائیل آگے سے جواب دیتے ہیں، فرمایا نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر امت محمدیہ کے لوگوں پہ اپنی نظر شفقت فرمائی ہے۔ فعفا عنہم، فرمایا سب کو معاف کر دیا، وغفر لہم، ساری کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، الا اربعۃ، سوائے 4 بد نصیبوں کے۔ کیا فرمایا؟ ساری امت کی بخشش ہے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، الا اربعۃ، سوائے 4 بد نصیبوں کے۔ فرمایا وہ 4 بد نصیب ایسے ہیں، فرمایا اس عظمت والی رات میں ان کی بخشش اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ صحابہ اکرام فرماتے فقلنا یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ بتائیے گا وہ 4 بد نصیب کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلا رجل مدمن خمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاہد، قلنا یا رسول اللہ ما المشاہد؟ قال هو المصارم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے پہلا بد نصیب رجل مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پینے والا ہے، فرمایا شراب کی عادت جس میں ہے، فرمایا وہ اس برکت والی رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی 4 لوگ عرض کر رہا ہوں، اور میرے سمیت ہر آدمی اس بارے میں سوچے کہ ہمارا شمار ان 4 میں تو نہیں آ رہا۔ جی پیچھے یہ عرض کر چکا ہوں کہ فرشتوں کا سوال نا فی حوائج المسلمین، اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مشرک کی بخشش نہیں ہونی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلم طریقے سے بیان فرما چکے ہیں۔ باقی یہ جو مومن لوگ ہیں ایماندار، لیکن ان میں یہ جو 4 لوگ ہیں نا، 4 خصلتیں جن میں پائی گئی، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ پہلا آدمی فرمایا رجل مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پینے والا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف نہیں کرنا۔ اور قرآن مجید کا انداز بھی سنیے گا، فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان
أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، فرمایا بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والازلام اور پانسے کے تیر، فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، میں اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہوں فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ کتنی چیزیں ہیں، ذرا اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی سن لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کا انداز، یہ 7واں پارہ اور پہلا میرے صفحہ میرے سامنے، سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 80 ہے۔ فرمایا انما الخمر، شراب حرام کی اللہ تعالیٰ نے، والمیسر اور اللہ تعالیٰ نے جوا بھی حرام کی ہے۔ فرمایا جوا حرام ہے، فرمایا جس حیثیت سے بھی ہے، چاہے پیسہ لگایا ہے، چاہے کھانے کی چیز لگائی ہے، چاہے کپڑا لگایا ہے، جوتی لگائی ہے، کچھ بھی لگایا ہے، فرمایا ذرہ برابر بھی لگایا، فرمایا والمیسر اللہ تعالیٰ نے جوا حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری نوجوان نسل اکثر آ جاتے استاد جی ہم کوئی پیسے لگاتے ہیں جو حرام ہے، ہم تو جی کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، اس پہ بوتل لگا لیتے ہیں، کبھی کسی نے جی کوئی کھانا لگا لیا جی، جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا۔ میں نے کہا جی کھانا اور بوتل مفت آتی ہے، وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب پیسوں سے آتی ہے تو بات ادھر ہی کھڑی ہو گئی۔ تو شریعت کے کاموں کے اندر حکم کو ماننے کی کوشش کیا کریں، اس میں علتیں نہ نکالا کریں۔ جی فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، والانصاب اور نشان پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی حرام ہے۔ والانصاب یہ قرآن مجید کا انداز ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، فرمایا قرآن مجید ایک جگہ پہ چیز کو اشارے سے ذکر فرماتا ہے اور دوسری جگہ پہ اسی چیز کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہ سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 3 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، گنوائی ہے حرام چیزیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا، جو بغیر ذبح کے جانور مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ والدم اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح جسے کہا جاتا ہے، وہ خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کیا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی بولا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کے کسی کے نام کی مختص کر دی جائے۔ فرمایا یہ دودھ اللہ کے نام کا بھی ہے، اور یہ دودھ 11ویں والے پیرانے پیر کے نام کا بھی ہے، یہ جانور اللہ کے نام کا بھی ہے، اور یہ جانور فلاں دربار کے نام کا بھی، میں نے فلاں جا کے ذبح کرنا ہے۔ فرمایا یہ جانور یہ اللہ کے نام کا بھی، اور یہ جانور فلاں حضرت صاحب کے نام کی نظر اور نیاز خاص ہو گئی۔ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز چاہے جانور ہے، چاہے دودھ ہے، چاہے چاول ہے، چاہے کھانے کی چیز شیرینی کچھ بھی ہے، جس پر اللہ کے نام کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لیا گیا، فرمایا وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، فرمایا دو جانور آپس میں لڑے
ایک نے دوسرے کو سینگ مارا ہے وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. فرمایا کوئی اونچی جگہ سے جانور گرا ہے ذبح سے پہلے مر گیا وہ بھی حرام ہے. فرمایا کسی درندے نے آ کے جانور کو کھایا ہے ذبح نہیں کیا ذبح سے پہلے ہی مر گیا فرمایا وہ بھی حرام ہے. آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، یہ بات سمجھانی ہے. فرمایا وما ذبح علی النصب، فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے جو کسی خاص نشان پہ جا کے ذبح کیا جائے، جسے جو کسی خاص جگہ کا نام لے کر اسے وہاں جا کے قربان کرنا ہے. فرمایا وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. وما ذبح علی النصب، فرمایا ہے تو اللہ کے نام کا جانور لیکن ہم نے جا کے غازی کے تھلے پہ ذبح کرنے ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے فلاں جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے. اس لیے جناب باعث برکت جگہیں فرمایا تھے اللہ کے نام کی بھی لیکن ذبح کی ہے کسی خاص جگہ پہ جا کے. وما ذبح علی النصب، فرمایا یہ نصب جتنے انصاب جتنے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں. اس سے آگے فرمایا والازلام، اور ازلام پانسے کے تیر. کیا مطلب پانسے کے تیر کا؟ آج کے دور کی بات آپ کو سمجھاؤں. جناب فال نکالے جاتے ہیں، فال نکالتے نا، فال نکلوانے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. جناب ہم نے تجارت شروع کرنی ہے، حضرت صاحب ذرا فال نکال دیں. ہم کون سے دن شروع کریں؟ یہ کام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کام کریں تو ہمارے لیے اس میں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ والازلام، یہ مشرکین مکہ کے کرتوت تھے. فرمایا کوئی بھی کام کرنے لگتے، کسی طرح بھی سفر پہ جانے لگتے، جا کے اپنے خداؤں کے سامنے فرمایا یہ فال نکلواتے. فرمایا دو قسم کے تیر پڑے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوتا افعل کر گزر اور دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا، ان دنوں میں کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا. اب کیا کرتے حضرت صاحب؟ فرمایا آنکھیں بند کر کے ایک تیر اٹھا لیتے، جس پہ لکھا ہوتا افعل تو وہ کر گزرتے، اگر لکھا ہوتا لا تفعل نہیں کرنا تو اس سے رک جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام بھی میں نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. کیا کیا ہے جی؟ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں کی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کیا کروں جی، قرآن مجید ہے، قرآن کا طالب علم ہوں، کچھ اور آتا نہیں ہے. یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے یہ آپ کو ہی پتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں ہے، یہی آتا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، حکم میں رب دے رہا ہوں یہ چیزیں حرام ہیں، تم نے ان کے قریب نہیں جانا. تو لیلۃ القدر عظمت والی رات میں فرمایا سارے بخشے گئے لیکن پہلا بد نصیب جس کی بخشش نہیں ہوگی فرمایا رجل مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف نہیں کرنا. اب حدیث مبارک بھی سنیے گا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا تدخل الجنۃ، فرمایا تین بد نصیب ایسے ہیں فرمایا جنہوں نے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہونا. فرمایا پہلا ان میں مدمن خمر، شراب کا عادی، دوسرے نمبر پہ وقاتی اور رحم، فرمایا رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مصدق بالسحور، اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا. بہت ہی جادوگر کی تصدیق کرنے والا. فرمایا جادوگر نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، جناب تیرے تو سب کا بھرا دشمن ہے تو سوچو میرے تو بھرا نے جادو کیتا ہے جی، تیرے تو رشتے دار تیرے تو سردے، یہ انہوں نے جادو کیا ہے. وَمُصَدِّقٌ بِالسُّحُورِ، فرمایا جادوگر کی تصدیق کرنے والا انسان لا تدخل الجنہ، جنت میں یہ داخل نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث سنیے گا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چار آدمی
ایسے بد نصیب فرمائے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ فرمائے ان میں پہلا آدمی، فرمایا پہلا آدمی بد نصیب جو بخیل ہے۔ کون ہے جی؟ بخیل آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، ایک بخیل کا معنی۔ دوسرا معنی بخیل کا حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ فرمایا الدیوس، فرمایا دیوس آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا دیوس کا ایک معنی بخیل، فرمایا جو مال کے ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال و دولت بھی ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، فرمایا یہ آدمی جنت میں جانا تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا دوسرا معنی بخیل وہ آدمی فرمایا جسے اپنی بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کا خیال نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں فرمایا کہ غیر محرموں سے ہنس رہی ہے اور مسکرا رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں جی، اور کیا سے کیا تعلق بنائے لیکن اسے غیرت نہیں آتی۔ فرمایا یہ دیوس آدمی یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ دوسرا فرمایا احسان جتلانے والا، جس نے کسی پر احسان کیا، احسان کر کے جتلا رہا ہے، اور تو ہوا نہیں جس فلاں کے دل میں مدد کی تھی آئی، فرمایا احسان جتلانے والا فرمایا یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور تیسرا بد نصیب فرمایا شراب کا عادی، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا فرمایا عقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، فرمایا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ایک اور سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا تم میں سے جو انسان بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا یاد رکھے کہ کسی حالت میں بھی شراب کے قریب بھی نہ جانا اور اس جگہ پر بھی نہ بیٹھنا جس جگہ پہ شراب پی جا رہی ہے، فرمایا اس محفل سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، فرمایا کہ جو شراب والی محفل ہے۔ اور ایک اور حدیث بات سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نہر خبال سے اس آدمی کو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہر خبال کیا ہے؟ دو باتیں اس میں ہیں۔ فرمایا ایک نہر خبال میں وہ پیپ بہہ کے آئے گا جو جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا گندا پیپ ہوگا، اور دوسری اس میں یہ حدیث کی تفسیر لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، فرمایا خبال وہ نہر ہے، فرمایا جس میں ہوگا تو پیپ لیکن کن لوگوں کا ہوگا؟ فرمایا جو دنیا کائنات میں زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، قیامت کے دن جب آئیں گی فرمایا ان کی شرم گاہوں سے یہ گندا قسم کا پیپ اور مادہ نکل رہا ہوگا، فرمایا اتنی بدبو ہوگی، اتنی بدبو کہ اہل جہنم بھی اس بدبو سے اللہ کی پناہ مانگیں گے اور عرض کریں گے مولا اور جتنا بڑا گناہ اور جتنا بڑا عذاب دینا ہے ہمیں دے لے، یہ جو اتنی گندی بدبو آ رہی ہے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جو شرم گاہوں سے نکلنے والا گندا بدبودار مادہ ہوگا، فرمایا قیامت کے دن یہ مادہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب کے عادی تھے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب کے قریب نہیں جانا، جو شراب پیے گا قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اس کو نہر خبال سے پیپ پلاؤں گا، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 373 میں حدیث مبارک موجود ہے۔ آخری حدیث سنی اور اگلی بات پھر شروع کرتے ہیں۔
مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 328 ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حلف ربی عز وجل بعزتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم ہے، میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور میں جو آدمی بھی دنیا میں شراب پیے گا میں قسم اٹھا رہا ہوں میں اس کو جہنم کا پیپ پلاؤں گا، اور جو انسان میں اللہ کے ڈر سے شراب کو چھوڑ دے گا میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس آدمی کو میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی نہروں میں سے ان کو خوش نصیب اور بہترین قسم کا خوشبودار میں اللہ تعالیٰ پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب مرضی انسان تیری، چاہے تو پی لے اور چاہے تو اپنے لیے جنت کا پانی پسند کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک فرمایا من زنا او شرب الخمر، فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا، نزع اللہ منہم الایمان لما یخلع الانسان القمیص من راسہ، فرمایا زنا کرنے کے دوران اور شراب پینے کے دوران اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے ایمان کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے کہ انسان اپنے جسم سے قمیض کو اتار دیتا ہے۔ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه او كما قال، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے شراب پی اس کو کوڑے لگائے جائیں، فجلدوه، فرمایا اس کی مرمت کی جائے، کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ایک دفعہ پیے کوڑے لگائے، 2 دفعہ 3 دفعہ، اگر چوتھی دفعہ اس نے شراب پی ہے تو فرمایا فقتلوه، وقت کی اسلامی حکومت پہ فرض ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے جی؟ قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں اور زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ حدیث پاک سنیے گا، یہ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 پہ حدیث ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یبیت قوم من هذه الامة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا قد مسحوا قردة وخنازير ويصيبهم خسف وقذف وَلَتُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَلَتُرْسِلُنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی جو رات گزارے گی اس حال میں کہ شرابیں پیے گی اور وَلَهْوٍ وَلَعَبٍ اور ہر قسم کا خلاف شرع کام کرے گی، فَيُصْبِحُوا قَدْ مَسَحُوا، اور فرمایا یہ کام کرنے والے ساری رات مجرے کرانے اور دکھلانے والے، فرمایا شرابیں پی کے زنا اور بدکاری کے اڈے سجانے والے، سن لو میرے پیغمبر کا فرمان، فرمایا یہ اس حال میں رات گزاریں گے، ہوگا کیا، فَيُصْبِحُوا جب صبح کریں گے، قَدْ مَسَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا، میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو خنزیر بنا دوں گا اور کسی کو بندر بنا دوں گا، فرمایا وَيُصِيبُهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ، اور کتنا زیادہ ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ زمین کو پھاڑ کے زمین میں انہیں جناب غرق کر دوں گا، اور کتنی دفعہ ہوگا جس عمارت میں بیٹھے ہوں گے وہی عمارت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گرا دوں گا، وَلَتُرْسِلُنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور کتنی جگہوں پہ میں اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش ان پہ کر دوں گا، وَلَتُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور کتنی جگہوں پہ میں اللہ تعالیٰ سخت ہوا کو بھیج کے ان کے خیموں اور ان کے گھروں کو میں اللہ تعالیٰ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ شراب پینے والے ہوں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جی ہمارے معاشرے میں ابھی آگے عید کا دن آ رہا ہے نا، اور میرے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن آتا ہے تو سارے گناہ جائز ہو جاتے ہیں، جی بھر کے گناہ کرتے ہیں، جی باقاعدہ طور پر محفلیں سجائی جاتی ہیں،
جی کہ فلاں چیز پکانی ہے اور ساتھ میں شراب کا دور چل رہے ہیں اور پھر منہ بھی کالے کیے جاتے ہیں، جی کیا سے کیا بدکاریاں کی جاتی ہیں۔ اور میرے دوست اور میرے نوجوان، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا خوبصورت جوان بنایا ہے، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جوانی کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیرا جسم، تیرا قد و قامت کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اتنے خوبصورت جسم کو اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے تو جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ کچھ تو اپنے اوپر رحم کرے گا، کچھ تو اپنے اوپر رحم کر کہ ان 2 منٹ کی لذت کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ اور تجھے کون عقل مند کہے گا، تجھے کون عقل مند اور سیانا کہتا ہے کہ 2 منٹ کی لذت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا؟ تو اس عظمت والی رات میں فرمایا سارے بخشے گئے، لیکن کون آدمی؟ 4 آدمی فرمایا جن کی بخشش نہیں ہونی، فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے۔ آخری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنے، اور اگلی بات پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ تنبیہ الغافلین اور صفحہ نمبر 144 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی شراب خور کو ایک لقمہ بھی کھلایا، لوگ تو کہتے ہیں جی بڑا ترس آتا ہے جی ہمیں کہ جی شرابی ہے، نشے سے بیچارہ مر رہا ہے، چلو 100-200 روپے دے دیتے ہیں، نشہ تو پورا ہو جائے گا۔ اب سنیے گا کیا الفاظ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی شراب کے آدمی کو ایک لقمہ بھی کھلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ جس نے کسی شراب خور کی ضرورت کو پورا کیا، کی ضرورت کو، شراب والی ضرورت کو، فرمایا جس نے کسی شراب خور کی ضرورت کو پورا کیا اس کو اتنا گناہ ہے کہ جتنا کسی آدمی نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہو، سرے سے اسلام کو ہی کسی نے ختم کرنے میں مدد کی ہے، فرمایا اتنا گناہ ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جس نے شرابی کو قرض دیا، کیا دیا جی؟ مر رہا ہے نا جی، مر رہا ہے، شراب نہیں مل رہی، پیسے نہیں ہے، چلے 200-500 دے دیتے ہیں، مزدوری کر کے ہمیں واپس دے دینا جی، شراب پی لے تاکہ تیری جان تو نہ ختم ہونا۔ فرمایا جس نے کسی شراب خور کو قرضہ دیا، فرمایا اس کا اتنا گناہ ہے جتنا کسی نے ایک مومن آدمی کو قتل کر دیا۔ کتنا جی؟ مومن کے قتل کا گناہ ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، فرمایا جس آدمی نے شرابی آدمی کی دوستی اختیار کی، ہم نشینی اختیار کی، فرمایا شرابی کے ساتھ دوستی لگائی، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ شرابی کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ کیوں اتنی بڑی بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ انسان جس وقت جس محفل میں بیٹھتے ہیں نا اسی طرح ہی ہو جاتا ہے، تھوڑے دن ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں سارے بخشے گئے، 4 آدمی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا بد نصیب فرمایا مدمن خمرن، جو شراب کا عادی ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بد نصیب آدمی فرمایا جس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہونی، فرمایا وقاتی الرحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا ہے، فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے، فرمایا اس کی بھی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہونی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا مومنو ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ڈر جاؤ اس رب سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں تسالون بی والارحام، میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر جی، آج تو ہم کہتے ہیں نا جی اپنا نالو برائے چنگے ہونے میں جی، اور پہلے کیا مثل مشہور تھی جی اپنا جتنا بھی گندا ہوگا نا مار کے چھانتے تو سفید ہے۔ حاجی صاحب
کہتے ہیں جی مثل مشہور ہے جی، اپنا رشتہ دار جتنا بھی گندا ہو جی مار کے چھانتے کا سفید ہے. پہلے یہ تھا، آج کل کے دور میں کہتے ہیں جی اپنا نہ پرائے لاکھ درجے چنگے جی. اور میرا دوست اس وقت اپنے اچھے نہیں لگتے تجھے کہ جس وقت تو اپنوں کے لیے اچھا بنتا نہیں ہے. جس وقت دو پیسے تیرے پاس آ گئے اور پھر ساری چیز تیری وہ پیسوں کے ترازو پہ تولی جاتی ہے جی. اپنے وہ تو غریب ہے جی، اپنا بنال میں کتنے رشتہ کرا جی. میری اولاد جی اتنی نازا تے نخرا دے وچ پلی ہے، تو میرا بھتریجا ہے، تو میرا بڑے ہے، تو جی میرا بھرا ہے، اس کی اولاد یہ تو غریب ہے. تو میرا سٹیٹس نہیں ملتا جی. اب تو یہ ہے نا یہ اسٹیٹس ایکول نہیں ہے جی. کیا کریں استاد جی، بھائی کے ساتھ کیسے ہم یہ رشتہ داری کریں؟ اور اسٹیٹس آ گیا جی، معیار آ گیا ہے کہ جی بھائی کے ساتھ معیار نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ جی میرے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. فَمَا تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، یہ رب کہہ رہا ہے، یہ کوئی الف لینا کی کہانی نہیں پڑھ رہا، یہ ہیر راجا کے قصے نہیں ہے میرا بھائی. یہ رب کہہ رہے ہیں تسالون بِهِ وَالْأَرْحَامِ، میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں. سن مومن ان کے بارے میں تو سے ضرور میں نے سوال کرنا ہے. اور حدیث پاک مشکات شریف میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر 171 فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ، اور میں کسی غریب کو آپ نے صدقہ دیا ہے وہ ایک ہی صدقے کا ثواب ملے گا. وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحْمِ صِلَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، اور کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دیا ہے تجھے دو نیکیاں ملے گی، ایک صدقہ کرنے کی، دوسری اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنے کی جی. اور ہم کیا کرتے ہیں جی، جناب فلاں جگہ پہ بڑا ادارہ ہے، وہاں جا کے اپنی زکوٰۃ جمع کرائی اور زکوٰۃ دے کے جناب 50-100 لوگ ہیں وہ نام لیتے ہیں جی فلاں ملک صاحب نے 2 لاکھ روپے ادارے کو دیے، فلاں خان صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں بہو صاحب نے جناب ہمارے ادارے کو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دی ہے. جناب بڑا ہی اچھا ہے، بڑا سخی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، سگا بھائی ہے، اور میں سگی بہن ہے، اور میں چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، خالہ زاد ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ خان صاحب وہاں جا کے تو کر رہا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا کبھی حال تک نہیں پوچھا. اور میرا بھائی ابھی عید آ رہی ہے آگے، خدا کی قسم سینہ دکھتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب حالات دیکھتے ہیں معاشرے میں. لوگ بڑے بڑے خان اور وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو میں اپنے نوکروں کی طرف عید بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ جی میرے ڈرائیور کو عید دینا، اور میں سارا سال میری ڈرائیونگ کی ہے، خدمت کی ہے، یہ جناب میرے نائی کو جا کے عید دینا، ملک صاحب نے عید بھیجی ہے، فلاں جناب یہ میرا یہ جی ہمارا کمی ہے، یہ ہمارے کام کرتا ہے، اس کو عید دینا. اور غریب بہن ہمیں 10-15 میل کے فاصلے پہ بیٹھی ہے، ملک صاحب کو غریب بہن کا خیال نہیں ہے. غریب بہن ہے، غریب بھائی ہے، اور میں کچھ خیال نہیں ہے. نوکروں کو تو عید بھیجی جا رہی ہے لیکن رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے. اور میرا دوست آپ مجھے ایک ایسی بات بتانے لگا اور رب کا قرآن کہو تو سر پہ رکھ کے بتاتا ہوں، مان جاؤ گے، یقین جانو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. فرمایا ایسا رشتہ دار ڈھونڈو جو غریب بھی ہو اور ساتھ میں آپ سے ناراض بھی ہو. غریب بھی ہے، ناراض بھی ہے، اور پھر اس پہ جا کے اپنا صدقہ خیرات کرو، اس کو جناب تحفے تحائف دو. میرے پیارے مدنی کریم نے فرمایا جو غریب رشتہ دار اور ناراض غریب رشتہ دار کو جا کے منا بھی لیتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن میں مدنی کریم سے جنت کا ٹکٹ لے لے، ہمیں جنت میں پیغمبر سے لے آ کے قیامت کے دن. کتنی بڑی بات ہے. اور میں رشتہ دار بھی آ گیا، بھائی اور بہن سے صلح بھی ہو گئی اور مفت میں جنت بھی مل گئی. جی ہے نہیں آسان کے لیے، لیکن کیا ہے میرا دوست آج ساری باتیں اور میں رشتہ دار غریب کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا
من احب ان یبسط لہ رزقہ، فرمائے جو انسان اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کو وسیع کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق دے دے کہ سنبھالا بھی نہ جائے، اور میں پیغمبر تم سے ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ جس سے تمہارا رزق بھی ختم نہیں ہوگا، بڑا آسان سا نسخہ ہے، فرمائے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمائے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی ختم نہیں ہونے دے گا۔ جی ہے تو بڑی آسان چیزیں، لیکن مسئلہ ہے کہ کریں تو تب ہے نا، ہماری انائی ختم نہیں ہوتی، جی انائی ختم، جی ایک 5 سال کوئی دوست ساتھ میں اکٹھے پڑے ہیں نا، اور وہ دوست اگر دوست سے ناراض ہو جائے تو کس طریقے سے منتیں اور سمجھتے ہو رہی ہوتی ہیں، اور یار 5 سالہ کا کٹھا وقت گزرا ہوا ہے یار، میرے سے غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں یار، جی میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں یار، لوگ کیا کہیں گے یار، 5 سال اکٹھے کھاتے پیتے رہے اور 5 سال کے بعد اب اکٹھے بھی نہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یار مہربانی کر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، صرف 5 سال وقت گزرا ہے، اور میرا دوست اور جو تیرا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، اور تیرا خونی رشتے دار ہے، خونی رشتے دار، اور میں اس کے ساتھ تو انعام کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، انعام کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، آئے کہاں بات یاد آئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے نواسے ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی حضرت علی کی شادی، دوسری شادی سے جو بیٹے تھے، ان کے آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، اور دوسرے بھائی نے خط لکھا ہے حضرت حسن کو، فرمایا کہ حسن میں نے پیارے پیغمبر کی حدیث سنی ہے، فرمایا کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ناراض کو منانے میں پہل کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، فرمایا کہ اسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ حدیث میں نے تجھے سنا دی ہے، بتا دی ہے، اب بتا تو آتا ہے کہ میں سنا کے لیے آؤں۔ حضرت حسن کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے، حضرت حسن نے جوتے بھی نہیں پہنے اور جوتے چھوڑ کے دوڑ کے اپنے بھائی کو جا کے سینے سے لگا لیا، اور میں بھائی تو میرا بھائی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تو مجھ سے دور ہو، وہ ہنسیاں پر میں جن کے ساتھ کی دنیا میں کوئی اور آیا ہی نہیں ہے، اور میں انہیں انعام کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بہن بھائیوں اور رشتے داروں میں انعام بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی میں چل کے جاؤں، جی میری عزت کے خلاف ہے، جی میری چودراہٹ کے خلاف ہے کہ میں بھائی کے پاس چل کے جاؤں، اور میرے دوست تجھے چودراہٹ یاد ہے، تجھے اپنی ملکانی یاد ہے، تجھے اپنی خانگیری یاد ہے، لیکن میں تجھے پیغمبر کا ایک ایسا بات اور ایسی بات سناتا ہوں، تڑپ جائے گا سن کے۔ میرے پیارے پیغمبر نے عظمت والا مرحبا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے صلح کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، فرمایا جتنی اس کی عزت کم ہو گئی ہے، قیامت کے دن میں پیغمبر سے لے لے گا۔ حق پیغمبر سے عزت لینی ہے یا دنیا داروں سے لینی ہے، یہ ہمارا اپنا ایک سوچ ہے کہ جی پیغمبر سے لینی ہے تو پھر رشتہ داریوں کو ملانا ہوگا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، آپس میں پیار اور محبت کرنی ہوگی، اور اگر نہیں تو میرا بھائی تیری اپنی مرضی۔ لیکن اتنی بات ہے، لیلۃ القدر والی عظمت والی رات میں بھی جو قطع رحمی کرنے والا انسان ہے، فرمایا کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں سے تعلق کو توڑنے والا، فرمایا وہ لیلۃ القدر میں بھی اپنے گناہوں کی معافی کروا نہیں سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ مشاہد، صحابہ کرام نے فرمایا مشاہد، ہمیں نہیں پتا مشاہد کیا ہے، فرمایا المصارف، فرمایا مطلب، فرمایا بغض اور کینہ رکھنے والا، خواہ مخواہ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کے جلنے والا، حسد کرنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا، فرمایا یہ انسان جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، فرمایا یہ بد نصیب انسان لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسرے کے بارے میں خواہ مخواہ ایسے بکواسات کرتے رہتے ہیں، جی فلاں میں ایسے، جی فلاں میں یہ ہے، جی کس وجہ سے؟
جی پہلے تو جی مزدوری کرتا تھا، آج کل بڑا بن گیا ہے جناب، گاڑیوں پہ پھر رہا ہے جی، موٹر سائیکل آ گیا جی، یہ جی بڑے جی موٹر سائیکل ملے جی، اگر کسی جگہ پہ وہ ملے سلام نہیں کیا فوراً حسد کی آنکھ سے پھر وہ فوراً الفاظ کہے گا بڑا بن گیا ہے نا بھائی، بڑے موٹر سائیکل آ گئے اور گاڑیاں آ گئی، آج کل تو تک بھی نہیں پہنچی جی، وہ تانا ضرور دینا ہے۔ تو دوسروں سے بغض رکھنے والا فرمایا کہ یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ بھی لیلۃ القدر والی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے نوجوان مخاطبین ہے، میرے خاص کر نوجوان اور باقی سب لوگ توجہ سے سنیے گا بات، فرمایا چوتھے نمبر پہ وہ بد نصیب فرمایا جس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہونی، فرمایا وعاق لوالدیہ، فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش ہونے والی۔ اور ہمارے نوجوان جی زبان کی تیزی ساری دکھاتے ہی والدین پہ ہے کہ انہیں پتہ ہے والدین مجبور ہے، اولاد کی محبت میں مجبور ہے، والدین کیا کہتے ہیں، اور ایسے الفاظ سننے کو ملے والدین بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، کیا کہیں، پہلے بیٹا چھوٹا تھا اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، کوئی ایک دو گھر کا کام اس نے سنبھال لی ہے، تو پھر ابو نے کبھی غصے سے کہہ دی نا کوئی بات، بیٹا ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا، تو پھر وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا میں کام نہیں کرتا، میں دیکھ سارے گھر تو سکین یہ کام کر کے دے ہوں جی، جس وقت تو نہیں تھا اس وقت کون کرتا تھا جی۔ والدین نے تو بھائی گزارا کر لے گئے، والدین تو گزارا کر کے آ رہے ہیں، آگے وقت تو نہیں گزارنا ہے اپنا، پر والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان لیلۃ القدر کے اندر جو بخشش نہیں ہوتی اس کی۔ قرآن مجید میں 3 حکم ساتھ ساتھ ذکر کیے ہیں، 3 حکم۔ پہلا حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، یہ دونوں حکم لازم ملزوم ہے۔ کیا مطلب، ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے اور اس پہ زکات فرض ہے، واجب ہے، زکات ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زکات ادا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کی زکات ادا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں حکم اکٹھے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ دوسرا حکم فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب ایک آدمی وہ کہتا ہے جی اللہ کی بات کو مانتا ہے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات مانتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے پیغمبر کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، جو یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہ قرآن بھی چاہ کے اپنے کول رکھو، میں نے تمہاری ضرورت نہیں ہے جی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی بھی بات مانو، ساتھ میں اس کے پیغمبر کی بات کو بھی مانو۔ اور تیسری بات انشکر لی ولوالدیک، حکم دیا فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے والدین کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وہ شکر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، فرمایا میں نے تو دونوں حکم دیے تھے تجھے، والدین کا حکم مانتا نہیں ہے، میرا شکر کرتا ہے، مجھے تو شکر کی ضرورت نہیں ہے جی۔ دونوں حکم کیا ہے جی، اکٹھے ماننے ہیں، نماز زکات کا اکٹھا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا حکم، اسی طرح والدین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی اکٹھا حکم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنا حق بیان کیا ساتھ میں والدین کا حق بیان کیا۔ انشاءاللہ الگ سے اس پہ جمعہ پڑھائیں گے والدین کے حقوق پہ، اس پہ وضاحت کروں گا۔ حدیث پاک سنیے گا اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف اور صفحہ نمبر 421 پہ، فرمایا ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، زور سے بولے اور زور سے بولے اور زور سے بولے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ قبول فرما دے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو اخلاص سے کیے جائیں ہو سکتے ہیں اللہ قبول فرما لے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا میرے پیارے نے فرمایا، کیا فرمایا، فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء، فرمایا سارے گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا،
इल्ला उकूकल वालिदैन, सिवाय वालिदैन की नाफरमानी वाले गुनाह के। आगे फरमाया फइन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फिल हयाति क़ब्ल अल ममात, फरमाया ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है कि वालिदैन के नाफरमान को मौत के आने से पहले पहले सजा जरूर मिल जाती है। कितनी बड़ी बात मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाई। फरमाया आखिरत की सजा वो तो यकीनी है, लेकिन वालिदैन का नाफरमान उसे दुनिया में सजा जरूर मिलेगी। और बड़ी मशहूर बात है कि एक आदमी जो है वो अपने वालिद को कंधों पे उठा के दरिया में डालने के लिए जा रहा था। जब डालने लगा ना तो वालिद ने कहा मेरा बेटा मुझे यहाँ ना डाल, मुझे आगे डाल। उसने कहा अब्बा जी वो क्यों? उसने कहा इसलिए कि इस जगह पे मैं अपने वालिद को फेंक के गया था, आज तो मुझे फेंकने के लिए आ गए। वो उधर से ही वालिद को उठा के वापस ले आया और कहा अब्बा जी तूने अपने वालिद की नाफरमानी की, मैं फिर तेरे साथ वो कर रहा था, और तेरे साथ अगर मैंने किया तो कल मेरी औलाद भी मेरे साथ ऐसे ही करेगी। इसलिए वालिदैन की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को दुनिया में ही जरूर मिलती है। तो मेरे भाई लैलतुल कदर, शब-ए कदर, बड़ी अजमत वाली रात, बड़ी इज्जत वाली रात, और मैं जिसने इसको पा लिया और मैं उस एक रात का एक सजदा उसको 83 साल की इबादत से ज्यादा अजमत वाला बना देगा। लेकिन और मैं सबकी बख्शिश हो जाएगी सिवाय 4 बदनसीबों के। शाबाश। पहला कौन? शराब का आदी, शराब का आदी। दूसरा जी सिला रहमी ना करने वाला, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वाला। तीसरे नंबर पे बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। शाबाश, बहुत अच्छे। बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। और चौथे नंबर पे वालिदैन का नाफरमान। और मैं ये 4